استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قائد اہل سنت، مفکر اسلام، مفسر قرآن، سفیر عشق رسول حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، جماعت اہل سنت پاکستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نعرے کا جواب دیجیے. سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، شہنشاہ شہنشاہ، شہنشاہ شہنشاہ. نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اعلی مرتبت صدر کانفرنس پیر سید مظہر سعید کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ، مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے سرپرست مفکر اسلام مفسر قرآن پیر سید عبد القادر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جماعت اہل سنت کی دعوت پر تشریف لانے والے عظیم تر علماء، مشائخ، سادات کرام، دانشوران ملت اور پیارے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ اظہار تشکر اور ختمی مرتبت پر والہانہ درود و سلام. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے نور و خیر عطا فرمائے. افراتفری اور بحران کے باوجود آپ نے ہمت کی اور نظریاتی قوت اور طاقت کی تپش میں اس اہم اور ضروری اجتماع میں شریک ہوئے. صبح سے لے کر اب تک علماء و مشائخ نے جو رہنمائی کے موتی بکھیرے وہ میرا اور آپ کا سرمایہ ہے. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا علم وہ وسعت نہیں رکھتا جس کے وسیلے سے میں منزل تک پہنچنے والے راستے کا فی الفور تعین کروں، لیکن قوموں کے لیے اللہ تعالی کی بندگی، عشق رسالت مآب، خلوص اور نظریاتی وابستگی وہ عظیم اسلحہ ہے جس کی موجودگی میں وہ بدی کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں ایک سوال ابھر رہا ہے
کہ گولے بارود اور دھماکوں کے دھوئیں میں سنی کانفرنس منعقد کرنے کی منطق کیا ہے؟ میرا جواب سادہ، واضح اور باشگاف ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا دین مبین کی حفاظت، دعوت حق کے ابلاغ اور الہ کلمت اللہ کے لیے سازگار حالات کا انتخاب یا انتظار کیا، یا اس کے برعکس صحرائے کربلا، افق بغداد، نقابت ہند، توبیخ سومنات اور تحریک پاکستان میں حالات کی ہر سنگینی، ہر وحشت اور ہر دہشت کا مقابلہ شاخ آہو کی طرح سخت کوشی، محنت اور قربانی سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنتی کی کوششوں کو برابر ہونے کی سند اللہ تعالی نے عطا کی، اور بفضل ہی تعالی ہماری تاریخ حق و حقیقت کے تسلسل کا نام ہو کر رہ گئی۔ ہمیں ہرگز اس بات کا دعویٰ نہیں کہ اصلاح احوال کے صرف ہم ہی نقیب ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے بغیر کاروان انسانیت کا چرخ کبھی گھوما نہیں ہے۔ ہمارے اس دور مسعود یا نامسعود میں ہر مذہبی طبقہ کی ہر حکمت ناکام ہو چکی ہے۔ رائے ہدایت کا ہر مسافر بے منزل ہو کر راستے ہی میں تھک ہار کر بیٹھ رہا ہے۔ یہودی، ہندو اور مغربی تولیت کے پرچم بردار تازہ طاغوت بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے وجود کو کھوکھلا کرنے کے لیے مذموم حرکتیں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں آج کی اس سنی کانفرنس میں اسلاف کا پہلا سبق میں آپ کو یاد کراؤں گا۔ ہمیں زیادہ توجہ اسی پر دینی چاہیے اور یکسو ہو کر صوفیاء کرام کی راہ پر چلنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اسلام سب سے زیادہ زور عقیدے، ایمان اور اعمال صالحہ پر دیتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر صداقت عقیدہ اور اخلاص عمل کی ہونی چاہیے۔ حضرت آدم سے لے کر حضور رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات تک تمام انبیاء کرام عقیدے کی طرف دعوت دیتے رہے۔ دعوت دین پر وہ کسی مفاہمت کا شکار نہیں ہوئے۔ صحابہ اور آل پاک بعد ازاں نقشبندی، چشتی، قادری اور سہروردی، دراویش اور فقراء نے عقیدہ سازی اور ایمان سازی کی مؤثر تحریکیں اٹھائیں۔ ان کے نزدیک کوئی اخلاق اور کوئی خدمت اس وقت تک برابر ثابت نہ ہو سکی جب تک کہ اللہ کی ذات پر ایمان، اعتقاد، اعتبار اور اعتماد پختہ نہ ہو اور حضور کی ذات سے والہانہ تعلق نہ بن جائے، ایسا تعلق جو آپ کی ذات کو ہر زاویے سے بے عیب دیکھنے اور جاننے کا محرک ثابت ہو۔ آج کی اس عظیم سنی کانفرنس میں پہلی اور اساسی دعوت حفاظت ایمان